گا جبکہ کے پی میں جماعت اسلامی سے اتحاد کیا جائے گا. کیا کامنٹ کریں گے اس ڈیسیجن پہ؟ دیکھیے، جب ہم ایئر وے کی نشریات کر رہے تھے ہم نے اپنے ویورز کو بتایا تھا، ریکارڈ پر ہے بات، کہ اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ ایک جماعت مجلس وحدت المسلمین، جس کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سربراہ ہیں اور جو کہ بہت کھل کر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. الیکشن سے کچھ دنوں پہلے انہوں نے خان صاحب سے جیل میں جا کر بھی ملاقات کی تھی، اور یہ پارٹی اب پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے، اس لیے کہ قرم ایجنسی سے ان کے امیدوار نے پیپلز پارٹی کے ساجد طوری صاحب کو شکست دی ہے، تو اب ان کا ایک ایم این اے بھی ہے. تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین جو منتخب ہوئے ہیں، جو کہ ٹیکنیکلی آزاد اور ان کے پاس کوئی جماعت نہیں ہے، وہ سب کے سب ایم ڈبلیو ایم میں شمولیت اختیار کر لیں تاکہ ٹیکنیکلی وہ ایک جماعت کے رکن بن جائیں، یعنی کہ وہ سب ایم ڈبلیو ایم کی مثال کے طور پہ 100 ایم این ایز ہو جائیں، تاکہ وہ کلیم کر سکیں کہ انہیں اسی 100 کی بنیاد پر یا جو بھی نمبر ہے فائنل ان کا، اس کی بنیاد پر مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیت کی مل سکیں. اگرچہ اس میں بھی ایک پرابلم آئے گا کہ جو حالیہ قانون سازی ہوئی ہے اس کے مطابق کسی بھی جماعت کو پہلے سے فہرست دینا ضروری ہے خواتین کی نشستوں کی، جو کہ ایم ڈبلیو ایم نے نہیں کی ہے، جو کہ پی ٹی آئی نے بھی ایم ڈبلیو ایم کو نہیں دی اور ایم ڈبلیو ایم نے آگے نہیں دیا. تو یہ ایک ایشو آئے گا. بہرحال اس بات کا قوی امکان تھا، اور اب پی ٹی آئی یہ کوشش کرے گی، جس کا انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے، کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے. اس کا مین مقصد ایم ڈبلیو ایم کی نمبر آف سیٹس نہیں ہے، وہ تو پی ٹی آئی اکیلے ہی کمفرٹیبل، اور ایم ڈبلیو ایم کے پاس تو ایک ہی سیٹ ہے نیشنل اسمبلی میں، جو کہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتی. لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ایم ڈبلیو میں اگر شمولیت اختیار کر لیں ان کے سارے لوگ، تو اس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو تقریباً 25 سے 30 اضافی نشستیں مل سکتی ہیں نیشنل اسمبلی کی، وچ کین میک اے بگ ڈفرنس. اچھا، لیکن ایک کنفیوژن یہ ہے کہ اگر تو مجلس وحدت المسلمین میں تمام یہ جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ضم ہو جائیں گے یا جوائن کر لیں گے، کے پی کے میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہوگا، تو وہاں پر کیا ہوگا پھر؟ جی، وہاں بھی کوئی اس طرح کی صورتحال ہوگی نا، یعنی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کو ایک نشان چاہیے، چونکہ انتخاب پارلیمانی سیاست میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی جماعت کو اس وقت جماعت تصور کرتا ہے جب اس جماعت کے پاس انتخابی نشان ہو. تو اگر یہ سب کے پاس ایک نشان مل جائے گا تو اس نشان کی بنیاد پر یہ دیگر نشستیں الاٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں، میری خود کل بات ہوئی ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ سے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف وہ نظریاتی کا جو پورا ایپیسوڈ ہوا تھا، وہ اس سے پہلے وحدت المسلمین کے ساتھ ہونا تھا، کہ پی ٹی آئی کے سارے اراکین نے یہ پلان کیا تھا کہ اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی صورت میں یا نشان چھن جانے کی صورت میں وہ ایم ڈبلیو ایم کے ہی پلیٹ فارم سے ٹکٹ جمع کروائیں گے. پھر یہ ڈیسیشن چینج ہوا اور وہ پی ٹی آئی نظریاتی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ٹکٹ جمع کرانے کا فیصلہ کیا. لیکن پی ٹی آئی نظریاتی کے جو سربراہ تھے، وہ جو بھی دوسری بلے باز جن کا انتخاب میں نشان تھا، انہوں نے پھر پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ جناب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ سارا گیم الٹ ہو گیا. تو یہ پہلے بھی ایم ڈبلیو ایم سے اس طرح کی ٹاکس پہ تھے، اور کل بھی مجھے راجہ ناصر عباس صاحب نے کنفرم کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کہہ دیا ہے کہ ہماری جماعت انکنڈیشنل آپ کے لیے حاضر ہے، آپ کو جس انداز سے ہماری جماعت سے فیسیلیٹیشن چاہیے ہو، ہم انکنڈیشنل آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں.